اور اس کے کانسیکوینسز بھی ذرا نظر لے آئیں سامنے کہ ہاں یہ تو ورتھ اٹ نہیں. بہرحال اب ہم آتے ہیں اسلامک سولوشن آف لیونگ پروکریسٹینیشن. سب سے پہلے تو الحمدللہ دی اینٹی پروکریسٹینیشن دعا ہمارے سامنے ہے. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. Oh Allah, I seek refuge in you from anxiety and sorrow, weakness and laziness, miserliness and cowardice, the burden of debts and from being overpowered by men. بہت پاورفل دعا ہے. لیزینس کی اس کو یاد کر لیں, یہ پڑھا کریں. اور دعا مومن کا ویپن ہے. گوروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے پاس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی, اور اس کے ساتھ اس دعا کو بھی ایڈ کریں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, کہ اللہ مجھے اس چیز کے پیچھے نہ لگائیں جو علم نافع نہیں, تو مجھے دے ہی وہ جو علم نافع. تو یہ پہلی دعا. دوسری ٹپ جو کہ بہت سادہ سی ٹپ ہے لیکن بہت پاورفل ٹپ ہے, سلیپ ارلی. اور جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں آپ دیکھیں گے وہ جلدی سوتے ہیں, صبح اٹھیں گے آپ بہت ٹائم بچا لیں گے. جو صبح 6 to 10 کا سلاٹ ہے وہ ہارس پاور سلاٹ ہے, اس میں یقین کریں وہ 40 گھنٹے کے برابر ہے. یہ 4 گھنٹے 40 گھنٹے کے برابر ہے. میں نے خود فیل کیا الحمدللہ, کئی بار ایکسپیرینس کیا, اس میں کام کرنا ایکسپیرینس کیا. تو جو بندہ فجر پہ اٹھ رہا ہے, اس سلاٹ کو کیچ کر رہا ہے, جلدی سو رہا ہے, تو وہ پہلی دفعہ لیٹ نہیں ہوگا کبھی. بہت بنیادی سی مثال ہے. دیکھیں ایک بندہ گھر سے 7 بجے نکل رہا ہے, 7:30 نکل رہا ہے کام کے لیے, وہ 8 سوا 8 پہنچ جائے گا آفس. وہاں پہنچ کے کچھ پینڈنگ ٹاسک تھوڑے بہت کر لے گا. وہ پینڈنگ ٹاسک ضروری نہیں آفس کے ہوں, وہاں آفس میں بیٹھ کے وہ گھر کے پینڈنگ ٹاسک لسٹ ڈاؤن کر لیں. دوسرا بندہ نکلتا ہے 8:15 یا 8:30, تو وہ ٹریفک میں بھی پھنسے گا کیونکہ اس ٹائم سارے نکل رہے ہیں. بہت بنیادی سی بات, اس کو فرسٹریشن بھی ہوگی, آفس جا کے وہ لیٹ بھی ہوگا, جھڑکیں بھی کھائے گا. تو یہ بیسک باتیں ہیں بہت, اور پرانے لوگ ان پہ بڑا عمل کرتے ہیں. ارلی ٹو بیز ارلی ٹو رائز. تو ہمیں اولڈ ویز پہ جانا ہوگا, ادروائز یہ کہ کوئی اور سلوشن نہیں, کیونکہ اولڈ ویز ہی اللہ کا نیچرل ورلڈ آرڈر ہے. آپ اللہ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹیں گے تو پھر یہ کہ انسان صحت مند نہیں رہ سکتا. اور دجالی دور ہے ہی یہ کہ اس کے ایج میں ہر چیز الٹی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سن ول رائز فرام دا ویسٹ. تو ظاہر ہے کہ یہ لٹرل بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں لٹرل بھی ہوگا, لیکن میٹافوریکلی دیکھا جائے تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہوگی. سورج مغرب سے نکلنے کا مطلب ایک یہ بھی لیا نا علماء نے کہ ایوری تھنگ ول ریورس. لڑکے لڑکیاں بن جائیں گے, لڑکیاں لڑکے بن جائیں گے, ڈریسنگ ایسی ہو جائے گی. وہ تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے رات دن بن جائے گا, دن رات بن جائے گا, جس کی وجہ سے وہ روحانیت آئے گی ہی نہیں کبھی. روحانیت لانی ہے تو اللہ کے نظام پہ واپس آنا پڑے گا, ادروائز آپ کو میں جتنی مرضی حدیث سنا دوں آپ روحانیت فیل نہیں کریں گے. ایون میں نے خود یہ فیل کیا ہے کہ رات کو جب ہم جاگتے ہیں اور صبح کو سوتے ہیں تو وہ اسپرچول سٹیٹ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ رات کو جو ہے وہ فتنوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے رات سے, اور صبح برکت کا ٹائم ہوتا ہے. برکت کے ٹائم کو جس نے مس کر دیا پھر وہ روحانیت کو بھول جائے, پھر بس وہ ایک دھکا سٹارٹ گاڑی کی طرح ہم چلیں گے. تو اسی لیے ٹاپ سی ای اوز کی بھی آپ روٹین دیکھیں تو وہ نائٹ سلیپرز ہیں. دا 5 AM کلب, یہ ایک بک بھی ہے بڑی مشہور رابن شرما کی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری عمر یہی روٹین اپنی سیٹ کی, کیونکہ یہی عقل مندی ہے. اور ہمارے دین نے تو دیکھیں ہمیں ایک میکانزم بھی دے دیا اٹھنے کا, وہ فجر ہے. فجر پہ بندہ اٹھ جائے اور کوشش کرے کہ بندہ اس کے بعد نہ سوئے. مشکل ہے بہت اس پہ عمل کرنا, لیکن یہ کہ یہ طریقہ ہے پروکریسٹینیشن لوز کرنے کا. یقین کریں بہت سے کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تیسرا جو ٹپ انہوں نے اسلامک ٹپ جو ہے وہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ پریکٹسنگ رائٹ ناؤ. یہ ویٹ نہ کریں کہ میں کل کر لوں گا, اسی وقت سٹارٹ کر دیں. جیسے آپ نے حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے, تو اسی وقت اسی دن کہیں میں نے جی آج سے 70 بار یا 100 بار بھی آتا ہے حدیث میں سٹارٹ. آپ نے سنا جی ایکسرسائز کرنی چاہیے, واک کرنی چاہیے, اسی دن سے سٹارٹ کر دیں. اگلے دن بریک آئے کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے جاری رکھنا ہے, اپنے آپ کو پل اپ کر کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پین پیپر لے کر بیٹھ جائیں, وہ ایک چیز بیسک جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں. میک اے ہیبٹ چارٹ ایک بڑی اچھی ٹپ ہے, ٹو گیٹ ریڈ آف نیگیٹو ہیبٹس اینڈ انکارپوریٹ پروڈکٹیو ہیبٹس اینڈ ڈیڈز انٹو یور روٹین. یہ بہت پاورفل ٹپ ہے. دیکھیں جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں الحمدللہ یہ چیز ہم نے بھی لگا کر دیکھی اور اس کا بڑا فائدہ ہوا, خصوصاً رمضان میں.
آپ اپنی پروگرس ٹریک کریں اور اپنے دن کو ٹریک کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹریک نہیں ہے نا آپ کی پروگرس کا، آپ کے دن کا، پھر آپ رینڈم ہیں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں لگے گا. وہ پروگرس ٹریک کرنے کا ایک فائدہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کے انرجیٹک سلاٹس کون سے ہیں، سستی والے سلاٹس کون سے ہیں، آپ کون سا کام اچھا کر رہے ہیں یا کہاں پہ آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں. یہ پروگرس ٹریک کرنا پاورفل ہے. اسکرین ٹائم اگر آپ ڈیلی ٹریک کر رہے ہوں گے تو دیر از اے لاٹ آف چانس کہ آپ اسمارٹ فون ایڈکشن سے دور ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ٹریک ہی نہیں کر رہے اور دیکھ بھی نہیں رہے تو پھر آپ اس مصیبت میں پڑے رہیں گے. تو ان پلگ ہونے کے لیے آپ کو اپنی پروگرس کو ٹریک کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت آرگنائزڈ آپ کو بنا دے گا، بہت اچھی ہیبٹ یہ آپ کی بنا دے گا. ٹرسٹ می، آپ بیٹھیں گے پھر کام کرنے کے لیے، آپ کو ورنہ جو ہے اسٹریس ہونے لگے گا کہ میں آج بیٹھا نہیں. یہ عادت آپ کی پھر بن جائے گی. چوتھی جو ہے وہ ٹپ ہے سیٹ اے اسکیجول. ایک اسکیجول سیٹ کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، ریمائنڈرز ڈالا کریں، تھنگس ٹو ڈو وہ چیز لکھا کریں، اس کو دیکھا کریں. اسٹکی نوٹس اب تو لیپ ٹاپ پہ آ گئے ہیں اور ان کو ریوزٹ کیا کریں اور اسکیجول سیٹ کر لیا کریں کہ اس ٹائم میں نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم وہ کرنا ہے. تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے اسکیجول لیکن زیادہ نہیں. زیادہ کریں گے تو نقصان ہوگا. تو اگین یہ بڑی بیسک ٹپ ہے لیکن سنت سے یہ ساری چیز ثابت ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسکیجول ہوتا تھا اور وہ اسی اسکیجول کو فالو کرتے تھے. جیسے اس کا تعین کیا ہوا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے دوستوں سے کب ملنا اور انہوں نے کمیونٹی سروس کب کرنی ہے، لوگوں کے مسائل کس ٹائم پہ حل کرنے ہیں، انہوں نے ریسٹ کب کرنا ہے. وہ اسکیجولڈ ہوتا تھا سب کچھ. تو کوشش کریں اسکیجول کو جتنا فالو کیا جا سکتا ہے کریں. اسی لیے اس کی ایک ٹپ آج کل کے سائیکالوجسٹ یہ دیتے ہیں کہ اپنا ذرا سوشل سرکل کم رکھیں یا اتنے پاورفل ہو جائیں کہ سب آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. دو ہی ٹپس ہیں، یا آپ اتنے پاورفل ہیں کہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے اسکیجول سیٹ کریں گے، یا یہ کہ سوشل سرکل کم کریں. کیونکہ اگر آپ کا سوشل سرکل بہت زیادہ پھر آپ کی اسکیجول نہیں فالو کر سکتے. پھر آپ کو فلانے نے کال کرنی ہے کہ آ جاؤ رات کو، آپ ادھر چلے جائیں گے، نیند گئی، ڈسٹرب، ٹھیک ہے. پھر فلانے نے کال کرنی، ادھر آ جاؤ، پھر ادھر جانا پڑے گا. تو یہ بھی ایک بڑی پاورفل ٹپ ہے کہ اپنا ایک لو سوشل سرکل رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملیں نہ بات نہ کریں. سوشل سرکل سے مراد ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا زیادہ ہے تو اٹ ول ہیلپ یو. اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا اور یہ کہ ان کی بھی روٹین صحیح کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی. بٹ پوائنٹ اس کے اسکیجول اپنا اچھا رکھیں اور اسکیجول کے ساتھ چلیں. پانچویں ٹپ ہے پریئرز. نماز ظاہر ہے اگر آپ ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی روٹین کہیں نہیں گئی. اور اتنی یہ پاورفل ٹپ ہے، اتنی پاورفل ٹپ ہے کہ آپ اس پہ جتنا سوچیں اتنا کم ہے. ایسی حکمت ہے 5 ٹائم نماز میں کہ گوروں کو اگر یہ چیز پتہ لگ جائے تو وہ 1 منٹ میں اسلام قبول کر لیں، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن سوچیں کہ نماز کے ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہے، مسجد کے ٹائم فکسڈ ہے کہ اس ٹائم ہونی ہے. جو بندہ اس کے مطابق ڈے اپنا رن کر رہا ہے، نہ وہ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی بلا وجہ سو سکتا ہے، نہ ہی وہ بندہ کوئی بلا وجہ کی کمٹمنٹ رکھ سکتا ہے. تو یہ بھی بڑی پاورفل ٹپ ہے. بلکہ سب سے زیادہ پاورفل ٹپ ہے یہ کہ آپ نمازوں کو ٹھیک کر لیں، بس آپ اس پہ کام کریں. باقی چیزیں اس کے ارد گرد ریوالو خود کریں گی، باقی چیزیں اس کے ارد گرد ٹھیک ہو جائیں. اسٹوڈنٹ ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 صحیح ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی بھی ٹھیک جائے گی، روٹین بھی ٹھیک جائے گی، ایکسرسائز بھی، ساری چیزیں ٹھیک جائیں گی. یہ بہت پاورفل چیز ہے. اسی کو ٹھیک کرنے کی آپ کسی نہ کسی طرح کوشش کریں. اگلی ٹپ جو ہے وہ ہے لرن ٹو سے نو. آپ کو نو کرنا آنا چاہیے. ہر کمٹمنٹ کو اپنے ذمہ نہیں لے لیتے، ہر بندے کو یس نہیں کرتے. نو بھی کریں، لوگ ناراض ہوں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ آپ کے ہی فائدے میں ہے، آپ کا ٹائم بہت بچ جائے گا. تو یہ بھی بڑی پاورفل ٹپ ہے. اس سے اگلی ٹپ ہے قرآن ریسیٹیشن. ریڈنگ دا قرآن gives us the dose of daily guidance and productivity boost that we cannot do without even for a day. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اسٹڈی کیا سائیکالوجسٹ نے and they came to conclusion. مسلم سائیکالوجسٹ کی بات کر رہا ہوں. اصل میں انہوں نے ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ رکھی اسٹڈی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کہ ہاؤ کم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was the best version of himself every day. یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کہ ایک شخص کیسے اپنا بیسٹ ورژن ہو سکتا ہے ڈیلی. وٹ ڈروو ہم، کیا چیز، کیا ڈرائیو تھی ان کے پاس کہ وہ ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن ہوتے ہیں.
آپ کو کبھی نہیں کوئی حدیث ملے گی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ آج ہم نے انہیں لو دیکھا، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو یہی ملے گا کہ وہ سب سے تیز چلتے تھے، صحابہ کہتے تھے ہم پیچھے رہ جاتے تھے، آہستہ بولتے تھے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کانفیڈنٹ لوگوں کی کیا نشانیاں، اور اگر آپ نے عزت کرانی ہے تو یہ چیزیں کریں، یقین کریں ان میں پہلی 2 ٹپس تھیں یہ، تیز چلو اور آہستہ بولو۔ انہوں نے ریزن بتائی، انہوں نے کہا جب آپ بہت تیز بولتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے ہی ذہن میں بٹھایا کہ مجھے لوگ سنیں گے نہیں، کہ کہیں میری بات ادھوری نہ رہ جائے۔ آپ خود اپنی عزت نہیں کر رہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھے جلدی جلدی اس محفل میں بولنا ہے ورنہ یہ کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی، مجھے سنیں گے نہیں، کٹ کر دیں گے۔ جب آپ سلو بولیں گے کوئی بات نہیں، آپ کو کٹ کر دیں گے، لیکن انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ سلو بولتا ہے، اس کی ایک وقت ہے، یہ بات کرنا اسے آتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک میں نے ٹیچنگ میں لگا کے دیکھی۔ کچھ ٹیچرز بہت لاؤڈ پڑھاتے ہیں اور بہت تیز تیز بولتے ہیں، میں لاؤڈنس کو بھی کم کیا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور سپیڈ آف سپیچ کو بھی کم کیا۔ آپ یقین کریں انہوں نے میری بات سننا، شروع میں چیلنج کیا بہت زیادہ، کٹ کیا، بڑا کچھ کیا، آہستہ آہستہ وہ انہوں نے رسپیکٹ دینا شروع کر دیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو وی کوڈ کاؤنٹ ہز ورڈز، ہم ان کے الفاظ گن سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ تیز بولتے ہیں، وہ نیچرل ہیبٹ ہے، اس کو ہم نہیں کہہ رہے، کنڈیم نہیں کر رہے، کچھ باتیں نیچرل ہوتی ہیں، لیکن ٹرائی ٹو اسپیک assertively, try to speak in a low pace۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا اور جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے۔ تو پہلی تھی کہ تیز تیز چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے تیز چلتے تھے، اور ان کی واک ہی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ لیزینس تو دور کی بات، وہ تو واک بتا رہی کہ ان سے ایکٹیو انسان کوئی ہے نہیں۔ صحابہ حیران ہوتے تھے کہ اپنے 50s میں ہیں، لیکن ینگ صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے، اتنا تیز چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو باڈی لینگویج ہے، یہی تو ونرز ایٹیٹیوڈ ہے کہ تیز چلنا ہے۔ تو وہ ہماری پیس گر جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ایک تو یہ چیز لے ڈوبی ہمارے نوجوانوں کو، عشق اور مشوقی، وہی ان کی چال اسی چیز نے لے لی، تو لوزر چال چلتے ہیں۔ تو تھوڑا سا تگڑا چلنا چاہیے بندے کو، یہ اس کا بڑا امپیکٹ ہے۔ باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس سے کانفیڈنس بہت بڑھتا ہے آپ کا۔ اچھی چال ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، میرے لیے بھی۔ تو بہرحال قرآن واز ہز ڈرائیو، جو میں ڈسکشن یہ چھیڑی کہ ان کی ڈرائیو کیا تھی، قرآن واز ہز ڈرائیو۔ صبح فجر پہ ایک تو قرآن کی ریسیٹیشن جو ہے وہ بہت بڑا موٹیویشن ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلی جو چیز وہ کرتے تھے فجر کے بعد، میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھا، وہ ریمائنڈر دیتے تھے پرپز آف لائف کے بارے میں صحابہ۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ شروع میں ڈرائیو آ جاتی تھی کہ یار ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے۔